أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منه ما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم
لكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں اب آج کل ہم سورہ قصص کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ابھی تک ہم شروع کے 4 رکوع آیت نمبر 42 تک اس کا ترجمہ تفسیر وغیرہ سمجھ چکے۔ آج 5واں 6واں رکوع آیت نمبر 43 سے 60 تک اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 43 پارہ نمبر 20۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور ان اگلے زمانے والوں کو ہلاک کرنے کے بعد، یعنی فرعونی وغیرہ کو ختم کرنے کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کتاب عنایت فرمائی جو لوگوں کے لیے دلیل اور ہدایت و رحمت ہو کر آئی تھی، یعنی کہ توریت شریف۔ توریت میں بصیرت کی باتیں تھیں، اس میں حق کی پہچان تھی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے فرعونیوں نے نمٹانے کے بعد پھر ان پہ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور میں بلا کے توریت جو ہے وہ گفٹ کی۔ اور طور کے مغربی جانب جبکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم احکام کی وحی پہنچائی تھی، نہ تو موجود تھا اور نہ تو دیکھنے والوں میں سے تھا۔ یہ اپنے نبی کو کہا کہ اے نبی، جب ہم طور پہ مغربی جانب اپنے دوسرے نبی موسیٰ کو غیب کی یہ کتاب دے رہے تھے توریت شریف، تو آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ مطلب غیب کی یہ باتیں تو اللہ آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہا ہے، آپ نے کسی سے نہیں سیکھی، مطلب نہ خود دیکھی۔ یہ بھی صداقت کی دلیل ہے۔ یہ سارا مفہوم دوبارہ پہلے سورہ آل عمران 44 نمبر، سورہ ہود 49 100 نمبر، سورہ یوسف 102 نمبر، سورہ طٰہٰ 99 نمبر میں بھی آ چکا کہ اللہ نے بار بار نبی کو یہ بات کہی کہ ہم آپ کو غیب کی باتیں بتا رہے ہیں جن چیزوں کا آپ کو علم نہیں تھا۔ لیکن ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کی، مطلب کئی قومیں پیدا کی، اور آپ کے موسیٰ علیہ السلام کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بیچ میں جن پر لمبی مدتیں گزر گئیں۔ مطلب موسیٰ علیہ السلام اور حضور کے زمانے میں جتنے بھی بیچ میں مدت گزری ہے، ان سالوں میں تو اللہ نے بہت ساری قوموں کو پیدا کیا۔ اور نہ تو مدین کے رہنے والوں میں سے تھا کہ ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا، بلکہ ہم ہی رسولوں کے بھیجنے والے رہے۔ مطلب یہ مدینے والے بھی
نہیں جانتے ان قصوں کو، نہ آپ وہاں موجود تھے، ہم ہی رسولوں کو بتا کر بھیجتے رہے، بیچ میں آپ تو انجان تھے، ساری خبریں جو ہے دے کے رسول ہی لے کے آتے رہے پچھلی قوموں پہ، اور نہ تو طور کی طرف تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مطلب حضور تو وہاں طور کی طرف نہیں تھے کہ وہاں سن لیتے باتیں اور پھر آگے اپنی قوم کو بتاتے، جبکہ ہم نے آواز دی موسیٰ علیہ السلام کو جو آواز دی تھی، بلکہ یہ تیرے پروردگار کی طرف سے ایک رحمت ہے، مطلب آپ کا علم یا آپ کی وحی یا آپ کو نبی بنانا یہ سب اللہ کی رحمت ہے آپ کے اوپر، اس لیے کہ تو ان لوگوں کو ہوشیار کر دے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا۔ یہ جو بنی اسماعیل تھے تو ان میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد 2500 سال تک کوئی نبی نہیں آیا عربوں میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں رسول بن کے آئے ان کے بعد، اس بیچ بنی اسماعیل میں کوئی نبی نہیں آیا۔ کیا عجب کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں، مطلب اب انہیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ اتنے دنوں کے بعد نبی آئے بیچ میں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ انہیں ان کے اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی تو یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، مطلب رسول بھیجنے کی وجہ اللہ نے بیان کی کہ اگر ہم آپ کو نہ بھیجتے تو یہ کہتے کہ جو ہم اعمال کر رہے ہیں مطلب اپنی کرتوتوں کی وجہ، تو یہ کہتے ہم پہ جو مصیبت پہنچی اس لیے کہ تو نے ہماری طرف کوئی رسول ہی نہیں بھیجا، اگر رسول نہ بھیجے جاتے تو یہ ان پہ حجت پوری نہ ہوتی، تو یہ اپنی کرتوتوں کو بھی یہ کہتے کہ ہم تو اسی لیے بگڑ رہے تھے، تو نے ہمارے پاس رسول کیوں نہ بھیجے، مطلب حجت پوری کرنے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا، جس سے کہ یہ جملہ یہ آخرت میں نہ کہہ سکے کہ ہم تیری آیتوں کی تابع داری کرتے اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے، مطلب جھوٹوں گھر تک چھوڑا اللہ نے کہ یہ جملے اختیار کرتے اگر میں نبی کو نہ بھیجتا۔ آیت نمبر 48، پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہتے ہیں کہ یہ وہ کیوں نہیں دیا گیا جسے دیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام، مطلب حق آیا تو شرطیں موضوع کے مطالبات، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو عصا ملا، توریت ملی، اس طرح کی کوئی چیز انہیں کیوں نہیں ملی، کیونکہ یہ جو قرآن آیا ہے تو وہی کی شکل میں آیا، اب موسیٰ علیہ السلام کو جو توریت شریف دی تھی وہ تو اللہ نے تختیوں کی شکل میں کوئی طور پہ بلا کے دی تھی، تو اسی طرح کی ڈیمانڈ کرنے لگے کہ اگر یہ اس طرح کے نبی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح ان کے اوپر بھی معجزے، ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں اسی طرح کے معجزے دیے جاتے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے۔ اچھا تو کیا موسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ دیا گیا تھا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا تھا، مطلب کیا موسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھ کے فرعونی اور ان کی قوم جو ہے وہ ایمان لے آئی تھی؟ کیا کوئی ایمان نہیں لایا؟ تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں نے بہت کوشش کی لیکن کوئی بھی ایمان نہیں لایا بلکہ کفر کیا۔ صاف کہا تھا ان لوگوں نے کہ یہ دونوں جادوگر ہیں، مطلب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور ہم تو ان سب کے منکر ہیں، مطلب ایک جوڑ ہو کے ہمیں نکالنے کے چکر میں رہے ہیں یہ دونوں کے دونوں جادو سے اپنے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، مطلب اور ہم تو قرآن ہو، توریت ہو، انبیاء ہوں، سب کا انکار کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام اور سب کا آل فرعون نے انکار کر دیا تھا، تو انہوں نے کہا ہم سب کے منکر ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، میں اسی کی پیروی کروں گا، مطلب توریت اور قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب ہو تو وہ لے آؤ۔ یہ سب ہر دھرمی کے لیے مطالبے کرتے تھے، ماننا کچھ تھا نہیں انہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، سب سے پہلے حضور نے یہ کہا ان سے، اللہ نے کہلوایا کہ سب سے پہلے میں پیروی کروں اگر تم ایسی کتاب کوئی کتاب لے آؤ توریت یا قرآن جیسی تو لے آؤ، میں میرے اندر جو عصبیت ہے بالکل بھی نہیں ہے، میں تو فوراً اللہ کا کلام میرے سامنے آ گیا میں مان لوں گا۔ ان کے جو جھوٹ تھا اسے پکڑنے کے لیے تو قرآن جیسی ایک بھی صورت جو ہے ان کے بس میں لانی تھی نہیں ہے، تو قرآن بار بار دعویٰ کر چکا قرآن میں۔ پھر اگر یہ تیری نہ مانے تو یقین کر لے کہ یہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے، مطلب یہ باتیں کر کے یہ بھٹکے ہوئے ہیں،
یہ سب ان کی گمراہی ہے، اللہ کی بجائے نفس کو معبود بنا رکھا انہوں نے، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 51، اور ہم برابر پے در پے لوگوں کے لیے اپنا کلام بھیجتے رہے، مطلب کتابیں بھی اور رسول بھی، ایک رسول کے بعد دوسرا رسول، ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب آتی رہی، مطلب تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں، مطلب پچھلی قوموں کے انجام پڑھیں سنیں اور اس کے بعد یہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ اللہ نے انتظام کیا ان کا، لیکن پھر بھی نہیں ماننے۔ جس کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عنایت فرمائی وہ تو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، مطلب کچھ یہودی اور بہت سے عیسائی ایمان لیا ہے، جو مطلب جیسے یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عیسائیوں کا جو حبشہ سے بہت بڑا گروپ آیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سن کے سب مسلمان ہو گئے تھے، تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایمان میں آ گئے تھے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ رہے کہ وہ ایمان میں نہیں آئے۔ جس کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عنایت فرمائی وہ تو اس پر بھی ایمان رکھتے تھے، مطلب پہلے بھی انہیں کتاب ملی تھی، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب لے کے آئے تو انہوں نے نبی پہ بھی ایمان ظاہر کیا، اور جب اس کی آیتیں ان کے پاس پڑھی جاتی تھی تو وہ کہہ دیتے کہ اس سے ہمارے رب کی طرف سے حق ہونے پر ہمارا ایمان ہے، مطلب نیک لوگ جو حبشہ سے آئے ہوئے لوگ تھے جو ایمان لائے کہتے تھے ہم تو حبشہ میں ہی ایمان لا چکے تھے، اور حدیث میں ہے ایسے لوگوں کو دگنا ثواب ملے گا، پہلے نبی پہ ایمان لانے پہ اور اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، مطلب پہلی کتابوں پہ بھی ان کا ایمان تھا اور اب قرآن پہ بھی انہوں نے ایمان لیا تھے، تو ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان ہیں، مطلب برائی جو ہے ہم چھوڑ چکے تھے اور پہلے ہی ہم ایمان میں آ گئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے تھے۔ یہ اپنے کیے ہوئے صبر کے بدلے دوہرا دوہرا اجر دیے جائیں گے، مطلب پہلے توریت کو مانتے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تک حق تھا، بعد میں قرآن پہ ایمان لیا ہے، مطلب ایسے ہی پہلے اپنے نبی کو مانتے تھے اور پھر حضور کو، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے کہ ایسوں کے لیے دوہرا اجر ہے۔ یہ نیکی سے بدی کو ٹال دیتے ہیں، مطلب ان کی صفت بیان کری جا رہی کہ برائی کو اچھائی سے ٹالتے ہیں، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں اور دفع کرتے ہیں چیزوں کو، دنیا کی محبت کی بجائے حق پر چلتے ہیں، اور ہم نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے یہ دیتے رہتے ہیں، مطلب بانٹتے رہتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور جب بیہودہ بات کان میں پڑتی ہے تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے عمل ہمارے لیے اور تمہارے عمل تمہارے لیے، تم پر سلام ہو۔ حبشہ کے جو نصارہ ایمان میں آئے تھے مکے میں، ان ایمان لانے والوں کا جو ہے وہ بہت مذاق اڑاتے تھے اہل مکہ اس ٹائم، اور جب ان سے چھیڑ چھاڑ کرتے تھے مشرکین مکہ تب بھی انہوں نے برائی کا بدلہ جو ہے اچھائی سے دیا، اور انہیں یہی کہتے ہیں کہ تم پہ سلامتی ہو، مطلب وہ سلامتی نہیں بلکہ جیسے کرتے ہیں نا جاہلوں کو، ان سے دور سے سلام، کہ بس قرآن میں بھی اللہ نے کہا قالو سلامہ کہہ دیا کرو جب کبھی جاہل سے تمہارا واسطہ پڑے، ہم جاہلوں سے الجھا نہیں کرتے، مطلب یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے، سورہ فرقان میں بھی آئی جاہلوں سے نہ الجھنا۔ آیت نمبر 56، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہے ہدایت کرتا ہے، ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے۔ مطلب یہاں یہ آیت جو ہے حضرت ابو طالب صاحب کے لیے آئی تھی کہ اے نبی، یہ ہمیں حضور کے ذریعے رہنمائی دی جا رہی کہ ہمیں محنت کرنی ہے، خواہش بھی کرنی ہے لوگ دین میں آ جائیں، دعوت بھی دینی ہے، مگر ہدایت اللہ کے ہاتھ ہے۔ تو اللہ نے اسی ٹائم یہ آیت اتاری تھی کہ اے نبی، آپ جسے دیکھنا چاہتے ہو ایمان میں وہ نہیں ہو سکتا، بلکہ جسے ہم ہدایت دینا چاہیں ہمیں پتہ ہے کسے ہدایت دینی ہے، اور یہ کہا کہ وہی خوب آگاہ ہے اللہ کسے ملنی چاہیے ہدایت، کس کے دل میں ہے، اور اللہ کی مشیت اور اس کی مرضی ہے۔ جب یہ ابو طالب صاحب کا لاسٹ ٹائم تھا نا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ یہ کان میں میرے کسی طرح کلمہ پڑھ دیں انتقال کے وقت، اور میں آخری وقت میں، تو حضور چاہتے تھے کہ کلمہ اگر پڑھ دیں تو میں قیامت میں اللہ سے ان کے لیے تھوڑی سی سفارش کر دوں گا، تو لیکن قریش کے جو سردار تھے بڑے بڑے، ان کی موجودگی کی وجہ سے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، تو ہدایت پہ نہیں آئے، تو اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا
کہ ہدایت صرف مجھے پتہ ہے کسے ملنی چاہیے، کس کے دل میں ہدایت کی طلب ہے۔ تو ابو طالب صاحب جنہوں نے اتنا ساتھ دیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے چہیتے ہونے کے باوجود بھی انہیں ہدایت نہیں ملی، جیسے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو نہیں ملی۔ آیت نمبر 57 کہنے لگے اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت کے تابعدار بن جائیں تو ہم تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں۔ مطلب کفر کے غلبے کی وجہ سے کافر جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، کیا ہم نے انہیں امن و امان اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی؟ مطلب جب یہ ایمان میں نہیں تھے، ابھی بھی کفر اور شرک کی حالت میں، تو کیا یہ امن میں نہیں ہے حرم میں؟ حرم تو ایسی جگہ ہے کہ وہاں تو سب کو چین سے رہنے دیا جاتا ہے، کوئی ظلم نہیں ہوتا۔ تو یہ بات کہہ رہا ہے کہ کوئی چین سے نہیں رہنے دے گا، ظلم سے ہمیں اچک لے گا۔ تو یہاں اللہ نے انہیں ٹونٹ کسائے بات، جہاں تم چیزوں کے پھل کچے چلے آتے ہو، جہاں تمام چیزوں کے پھل کچے چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس بطور رزق کے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانتے۔ مطلب تمام امن اور رزق اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ آگے بھی دے گا۔ توحید پر آنے پر کوئی کچھ بھی کسی کا نہیں بگڑتا، ہو ہی نہیں سکتا کہ بگڑ جائے۔ جب وہ کافروں اور مشرکوں کو کھلاتا ہے تو کیا توحید والوں کو بھوکا چھوڑ سکتا ہے؟ تو یہ جو ان کا اشکال تھا کہ ہم ایمان میں آ گئے تو لوگ ہمیں اچک لیں گے اور ختم کر دیں گے، تو اللہ نے اس کے جواب دیے۔ اور ہم نے بہت سی وہ بستیاں تباہ کر دیں جو اپنی عیش و عشرت میں اترانے لگی تھیں۔ مطلب ان کی حالت دیکھ کے ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی چاہیے کہ جو عیش و عشرت میں دنیا میں لگ کے غفلت میں آخرت کو بھول جائیں اور اترانے لگیں، اللہ نے کہا میں نے ایسی بستیوں کو ختم کر دیا۔ یہ ہیں ان کی رہائش کی جگہیں جو ان کے بعد بہت ہی کم آباد کی گئیں، مطلب کھنڈرات ہیں، اور ہم ہی ہیں آخر سب کچھ کے وارث۔ مطلب سب کچھ ختم ہو گیا اور ان کا کوئی وارث بھی نہیں ہے۔ تیرا رب کسی ایک بستی کو بھی اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان میں کسی بڑی بستی میں اپنا کوئی پیغمبر نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنا دے۔ مطلب اللہ جو ہے کسی چھوٹے علاقے میں نہیں بھیجتا نبی کو، بلکہ کسی سینٹر پلیس پہ، مطلب ہر چھوٹے بڑے علاقے میں نہیں، بلکہ جو ہمیشہ مرکزی جو جگہ ہوئی نا، بڑی جگہ جہاں سے چاروں طرف جو ہے دعوت پھیل جائے، وہیں آس پاس سے دعوت پھیلنا شروع ہوتی ہے، اور وہ جہاں رہ کے نبی حق کو واضح کر دے۔ تو اللہ نے ہر ایسی جگہ پہ نبی بھیجے ہمیشہ، اور فرمایا اور ہم بستیوں کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے جب تک وہاں والے ظلم و ستم پر کمر کس لیں۔ مطلب ظالم مشرک جو کافر ہوتے ہیں تب تک عذاب نہیں آتا جب تک وہ اس معاملے میں لگے رہتے ہیں، اور ان میں بستی میں ہم نبی بھی بھیج دیں۔ سورہ ہود 117 نمبر میں بھی یہ معاملہ آ چکا۔ آج کی آخری آیت، اور تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف زندگی دنیا کا سامان ہے اور اسی کی رونق ہے۔ مطلب ضرورت پوری کرو، بس کسی چیز سے محبت دل میں نہیں رہنے دینا اللہ کے علاوہ کسی چیز بھی۔ آخرت جو ہے نا وہ اللہ کے سوا اور رسول اللہ کے سوا کوئی بھی چیز آپ کے دل میں نہ ہو، آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ دنیا اور اس کی رونق ہے، یہاں اللہ کے ہاں جو ہے وہ بہت ہی بہتر اور دیر پا ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ اللہ عقل سے کام لو، یہ سب فنا ہونے والی دنیا ہے، اور جو آنے والی جو دنیا ہے اللہ کے پاس جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، دیر پا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے ایسی ہے جیسے سمندر میں تم کوئی انگلی ڈال کے نکال لو اور پھر دیکھو سمندر کے مقابلے اس انگلی پہ کتنا پانی آیا۔ یہ نبی کی حدیث ہے۔ یہ آج الحمدللہ سورہ قصص